السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بریلوی طبقہ، بریلوی مقطع فکر۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر آپ نے خیر سٹوریاں، قصے، کہانیاں تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ان کے چند جو ان کے پیر ہیں ان کے بارے میں تعارف کروائیں گے۔ تو ان میں سے ایک پیر ہے جن کا نام انہوں نے رکھا ہے چور شاہ سرکار، اس کی بھی ہم آپ کو کرامت دکھائیں گے۔ اس کے بعد سنڈے شاہ، اس کی بھی ہم آپ کو کرامت دکھائیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو اور بھی ہم دکھائیں گے۔ لیکن ناظرین، اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، ان لوگوں نے، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، دین کا مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ یقین مانیے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یقین مانیے یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں، اگر قیامت آئی تو ان کی وجہ سے ہی آنی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ ان لوگوں نے شرک کی بھی انتہا کر دی اور بدعات پھیلانے کی بھی انتہا کر دی۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چور شاہ دربار، اس کو چور شاہ دربار کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا نام چور سے کیوں منسوب؟ ہندوؤں کے زمانے میں پیر صاحب نے ہندوؤں کی بھینسیں کھولی اور اپنے پاس لے آئے اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی کہ آج آخری چوری ہے، اس کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا، ان کالی بھینسوں کو بھورا کر دے۔ وہ کالی بھینسیں اسی وقت ہی بھورے کلر میں تبدیل ہو گئی، اور جن کی بھینسیں چوری ہوئی تھی وہ پیروڈی یعنی جو پیر دیکھ کر پتہ لگاتے ہیں کہ بھینسیں کہاں تک گئی ہیں، وہ پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بھینسیں دیکھی تو وہ اور کلر کی تھی تو وہ جا رہے۔ یہ مچھلیوں نے سرکار کا گوشت کھایا، 12 سال سرکار نے یہاں پر چلا کاٹا ہے اس پانی میں۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بتاؤ، اوے منکر حیدر تم ادھر آؤ، آگے پانی بالکل صاف ہے، بالکل گہرا بھی ہے اور صاف بھی ہے، وہاں پر مچھلیاں نہیں ہیں، مچھلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سنڈا پتھر ہوا ہے، مچھلیاں ادھر ہی طواف کرتی رہتی ہیں، لہٰذا آپ جب بھی ادھر سنڈا پتھر سرکار پر آئیں تو لہٰذا مچھلیوں کے لیے جو ہے وہ گوشت دانا، اس طرح کی چیزیں، گوشت دانا وغیرہ لے آئیں تاکہ آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہو۔ یہ سرکار کی مچھلیاں ہیں جنہوں نے سرکار کے جسم کا گوشت کھایا ہوا ہے، لہٰذا ادھر آئیں، دیا بھی جلائیں تاکہ جگ روشن ہو، من بھی روشن ہو، ٹھیک ہے، آپ کا گھر بھی روشن ہو، آپ کے مقدر بھی روشن ہو۔ بری سرکار بری، بری امام بری، بری آپ سمندر ہے تن من۔ سرکار نے 12 سال چلا کاٹا ہے، یہ وہ مچھلیاں جنہوں نے سرکار کے جسم کا گوشت کھایا ہوا ہے۔ یہ سنڈا پتھر ہوا ہے، گاؤں کے گجر نے سرکار کو دودھ پلایا تھا، آخری سنڈا بچا تھا، سرکار نے کہا تھا جا سنڈے کا دودھ لے کے آ، اس نے کہا سنڈا دودھ نہیں دیتا، تو پھر سنڈا بھی دودھ دینے لگ گیا تھا، تو سنڈے نے جب دودھ دیا ہے سنڈا بھی مار گیا تھا۔ معمولی عالم دین کا نام نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں ایک چیپٹر آیا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ عالم دین دیکھا کہ آپ حجرے میں ہیں، پھر اس کے بعد پردے سے دیکھا، جھانک کے تو دیکھا اندر میں آپ نہیں ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا آپ اسی حجرے سے باہر آئے، پریشان ہو گئے، کہا پاؤں پکڑ کر حضور بتانا ہوگا آج یہ راز کیا ہے۔ میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دیکھا، دماغ میرا خراب ہو رہا ہے حضور، میں آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، سمجھائیں یہ راز کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بس آم کھائیے، پتے مت گنیے۔ کہا حضور وہ سب درست ہے، لیکن بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پاؤں نہیں چھوڑوں گا، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اسی کمرے سے ہر جمعہ کی رات کو میں یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ اللہ حسن، اعلیٰ حضرت کوئی معمولی عاشق نے، معمولی عالم دین کا نام نہیں۔ بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے کوچ کر گئے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، اور جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والے کوئی عام لوگ نہ تھے، غسل دینے والوں میں علماء تھے، صلحاء تھے، وقت کے اللہ اکبر متقی حضرات تھے۔ جس وقت حضور مفتی اعظم کو غسل دیا جا رہا تھا، غسل دینے والے غسل دے رہے تھے، مفتی اعظم کی ہیبت کا ایسا اثر تھا کہ غسل دینے والوں سے بے احتیاطی ہوئی،
اور یوں ہوا کہ اللہ اکبر ہوا کا ایک جھونکا چلا اور مفتی اعظم کے سطر پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ ہوا کی وجہ سے ہٹنے لگی، یا غسل دینے والوں کی احتیاط جو ہے وہ خطا کر گئی اور اس سے چادر ہٹنے لگی، تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مفتی اعظم ہند جس کے وصال کو 2 دن ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور یوں 2 انگلیوں سے چادر کو پکڑ کر کے سمیٹ لیتے ہیں۔ علی شاہ قلندر ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا، مدینہ طیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا، سلام کرتا تھا تو وہ علی شاہ قلندر اس کے پیر چومتے تھے۔ آنے والا عام آدمی کوئی ہو، آپ اس کے پیر چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اس کی آنکھیں چومتے تھے۔ ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا، وہ دیکھتا تو رشک کرتا یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں، میری کتنی تعظیم کریں گے، کتنا احترام کریں گے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا، ابھی تو اس قابل نہیں ہوں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا، اللہ والوں کا اپنا مزاج انداز ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں، فرمایا ابھی مت، ابھی کچھ اس قابل نہیں۔ بہت پھر وہ پوچھتا ہی رہا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جا، لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا۔ تو حضرت علی شاہ قلندر نے فرمایا بیٹا بہت ادب کرنا بیٹا، بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے ہیں، وہاں کی گلیوں کے کتے بیٹھا رہے بیٹا، ایسی گلیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی نصیحت کی، ادب کرنا، احترام کرنا، جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، بہت سمجھایا بیٹا خیال کرنا، اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے۔ بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے، پھر عمرہ کیا، جو سب کرنا تھا کیا، اور پھر مدینہ شریف گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میرے بھی آنکھیں چومی جائے گی، میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے، میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب۔ لیکن جب گئے حضرت نے توجہ ہی نہیں کی، سلام کیا، منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا۔ حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ فرمایا تو سوچ کیا غلطی ہوئی، مدینہ طیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں، اور کہتا ہے کیا غلطی ہوئی، تو خود سوچ۔ حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا غور کر، حضور یاد نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا، ہاں نکلا، او دیوار کے سائے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، ہاں بیٹھا ہوا تھا، تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے، تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا، ہاں مارا تھا، اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جب کہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے انسانیت کو اور جنات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کو پیدا ہم نے اس لیے فرمایا کہ یہ میری عبادت کریں۔ لیکن ناظرین ان کے کام چیک کریں ان طبقے کے۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو انسان بننا پسند ہی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ کبھی کہتے ہیں جی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، اب کیا بولوں میں، کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں احمد رضا خاں بریلوی کہ ہم یہ ہیں، جس کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتا بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم یہ ہیں، دوسرا اڑتا جی کہتے ہیں جی ہم احمد رضا خاں بریلوی کے یہ ہیں، تیسرا اڑتا جی بایزید بستامی کے ہم یہ ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور دکھ ان کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان کو انسان بنایا اور یہ جانور بننے کے لیے تلے ہوئے ہیں جی ہمیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سب سے خوبصورت اللہ رب العالمین نے اگر بنایا تو انسان کو بنایا۔ نمبر 1، یہ انسان بننے اپنے آپ کو بننا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، ان لوگوں نے شرک کی اتنی انتہا کر دی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، قبروں مزاروں درباروں پہ سجدے۔ اور ایک اور میں حیران ہوتا ہے، ایک اور بندے کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی کوئی ہمیں یہ دکھا دے کہ ہمارا کوئی بریلوی بندہ جو قبروں کے اوپر مزاروں درباروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہو۔ اچھا، اس بندے پہ بھی دکھ ہو رہا ہے جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، آپ کہیں گے اس کے اوپر کیا دکھ ہے؟ وہ بندہ سرچ ہی نہیں کرتا، وہ چیک کر لوں اگر میں جو بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہمیں بریلوی دکھا دے جو قبروں کے اوپر سجدے مزاروں دربار پہ سجدے کر رہے ہیں،
تو وہ ہمیں دکھا دے. یہ بندہ خود بھی تو سرچ کرے نا کہ میں چیک کر لوں بات کرنے سے پہلے, بعد میں پھر میں خود ہی نا میری انسلٹ ہو. اچھا وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی, اور جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. اور شرک کے بارے میں یہاں پہ بتاتا چلوں, سب سے بڑا اگر گناہ ہے تو وہ شرک ہی ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا, وہ ان شرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم کیا ہے, وہ ہے شرک. میں کہتا ہوں جس بندے نے عقیدت توحید اپنا لیا اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اس لیے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں رب العالمین کے ساتھ ملا تو اس نے ذرہ برابر بھی اگر شرک کیا ہے تو وہ سمجھ لے وہ بندہ جہنمی ہے. ایک وہ بندہ جو اس حالت میں رب العالمین کے ساتھ ملا ہے کہ اس نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا, وہ بندہ جنتی ہے. جبکہ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں, تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلا جو پیغام دیا وہ یہی دیا, قال یا قوم اعبد اللہ, اے میری قوم عبادت اللہ کی, اے میری قوم سجدہ ایک اللہ کو, اے میری قوم مشکل کشا ایک اللہ ہے, اے میری قوم حاجت روا اللہ ہے, داتا اللہ ہے, غوث العظم اللہ ہے, لجپال اللہ ہے, بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے, اور اولاد دینے والا اللہ ہے, پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص کا ہی ترجمہ سمجھ لینا تو وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جائے گا. سورۃ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن کہہ رہا ہے نا قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی جنا گیا, ولم یکن له کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں, وہ اکیلا ہی ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ سورۃ اخلاص کا صحیح معنوں میں ترجمہ سمجھ لے, پڑھ لے, وہ بندہ کبھی بھی شرک کے رستے پہ جا ہی نہیں سکتا. اور اگلی بات ہم کرتے چلے, لیکن ایسا یہ طبقہ جس کی بات میں کر رہا ہوں, یہ قوم کو عوام الناس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے. یعنی سیدھی گل مکائی ہے جی, نہ عوام الناس کو ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے دیں گے, نہ عوام ہدایت کے رستے پر آئے گی. کیا ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.